السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، بحیثیت انسان ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ انجانے پن میں ہو جاتے ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے ہم اس کی معافی اللہ سے ضرور مانگیں، اور اللہ ہمیشہ بخش دیتا ہے اگر آپ نے سچے دل سے اور نیت کے ساتھ اگر آپ نے اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے تو اللہ ضرور بخش دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک گناہ ہے جو ہم ظلم کر دیتے ہیں کسی پہ۔ اگر ہم نے کسی پہ ظلم کر دیا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی جو ہے وہ بہت مشکل سے ہمیں ملے گی۔ اور کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ظلم کسی شخص پہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ سے تو معافی مانگنی ہی ہے، لیکن ہمیں اس شخص کو بھی منانا پڑے گا، اس شخص سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جس پر ہم نے ظلم کیا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھیں۔ اب ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک تو فزیکل ظلم ہے نا، کہ ہمارے ہاتھ سے ہم نے کسی کو زد و کوب کر دیا، کسی کو ہم نے مارا پیٹا، یہ فزیکل ظلم ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑا ظلم کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ظلم ہیں، کچھ ایسی زیادتیاں ہیں کہ جن کو ہم شمار میں نہیں لاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور آپ نے بچوں کو صحیح تعلیم یا جس سہولت کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی، یا ان کو کانسیپٹس آپ نے غلط دیے، تو آپ نے اس بچے پہ ظلم کیا، اس کے پیرنٹس کے اوپر آپ نے ظلم کیا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو اپنا گھر یا دکان رینٹ پر دی، کرائے پر دی، اور آپ نے بغیر کسی وجہ کے، ایک تو یہ نا کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ نے خالی کروا لی، لیکن اگر آپ نے بغیر کسی وجہ کے آپ نے ان سے وہ خالی کروا لیا تو آپ نے ان لوگوں پر ظلم کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی دکان رینٹ پر دیتے ہیں، اور جب ان کا بزنس چل پڑتا ہے تو ان کو خالی کروا کر خود جو ہے وہ بزنس شروع کر دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ چیز آپ کی ہے، آپ کسی وقت بھی اس کو خالی کروا سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو ضرورت ہو، ٹھیک ہو گیا، آپ بالکل لے سکتے ہیں، لیکن جیلسی میں کہ یار اس کا بزنس کیوں چلا، یہ اتنا کیوں کمانا شروع ہو گیا، تو آپ نے اس سے وہ دکان یا وہ گھر جو ہے وہ آپ نے خالی کروا لیا، تو یہ آپ نے ظلم کیا۔ اور اسی طرح ہم ذہنی طور پہ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ وہ ظلم کی یہ وہ صورتحال ہے، یہ ظلم کی وہ صورت ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یار ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں اور کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اگر کسی کے پر ظلم ہو گیا، آپ سے غلطی سے ظلم ہو گیا، تو آپ اس شخص کو ضرور منائیں، اس شخص سے ضرور معافی مانگیں، اللہ سے معافی آپ ضرور مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس شخص سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور میرا میسیج آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔